امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہر حدیث کے اوپر پہلے تنقید کی چھلنیوں میں اس کو چھانتے ہیں، اس کی سند کو، ایک ایک راوی کے حالات سے باخبر ہیں کہ کون سا راوی کس درجے کا ہے اور اس کا علم کیسا ہے، اس کا حافظہ کیسا ہے، اس کی دیانت کیسی ہے، اس کا تقوی کیسا ہے، اور پھر سند میں اتصال ہے کہ نہیں، وہ راوی جو اپنے استاد کا نام لے رہا ہے اس سے ملاقات بھی ہوئی ہے کہ نہیں، اس سے سنا بھی ہے کہ نہیں، یہ ساری تنقید کی چھلنیوں میں چھالتے ہیں پہلے حدیث کو۔ حدیث کی صحیح کی جو تعریف آپ نے پڑھی ہے، ما رواہ العادل التام الضبط من غیر انقطاع فی الاسناد ولا علت ولا شذوذ، اس کی یہ ساری چھلنیاں ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ایسی بات نہیں ہے کہ جو کھڑا اٹھ کے کہہ دے کہ حضور نے یہ فرمایا، تو اس کو سند کی تحقیق کرتے ہوئے اس کو چھلنیوں میں چھانتے ہیں، اور چھاننے کے بعد جب حدیث کے بارے میں اطمینان ہو جاتا ہے کہ یہ صحیح کی شرائط پر پوری اترتی ہے، تو پھر اپنی کتاب میں درج کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، لیکن اس ارادے سے پہلے 2 رکعتیں استخارے کی پڑھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سے بارگاہ میں یہ درخواست پیش کرتے ہیں کہ یا اللہ، میرے بس میں جتنی چھلنیاں تھیں ان سب چھلنیوں میں میں نے حدیث کو چھان دیا، اور اب میں نے ارادہ کیا ہے کہ اس کتاب میں اس حدیث کو درج کروں، آپ کی کیا رضا ہے، واقعی درج کرنا چاہیے یا نہیں؟ استخارہ، ایک ایک حدیث کے اوپر استخارہ فرمایا، اور بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ غسل کیا اور غسل کر کے استخارہ کیا۔ جب اس کے بعد اطمینان ہو گیا کہ یہ حدیث صحیح کی شرائط پر پوری اترتی ہے، تو پھر انہوں نے اس کو درج کیا۔ اسی لیے کوئی معمولی بات نہیں ہے امام بخاری کو جو مقام حاصل ہوا پورے عالم اسلام میں۔ بخارا کے رہنے والے، ازبکستان کے رہنے والے، عربی زبان ان کی مادری زبان نہیں، اور اہل عرب کا آپ نے شاید تجربہ کیا ہو یا نہ کیا ہو، میں نے بہت کیا ہے، کہ اہل عرب جو ہے وہ کسی اجمی کو دین کے معاملے میں گھاس نہیں ڈالتے۔ کس دین کے معاملے میں وہ کہتے ہیں بھئی ہم قرآن والے ہیں، ہماری زبان قرآن کی زبان ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے، لہذا دین تو ہم صحیح سمجھتے ہیں، تو وہ کسی اجمی کو آسانی سے تسلیم کرنا ان کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے۔ لیکن یہ بخارا میں پیدا ہونے والا جس کی عربی زبان بھی اچھی نہیں، آپ نے پڑھا ہوگا کہ ایک جگہ باب قائم کرنے کے بعد ایک حرف فارسی کا لکھ گئے، یذکر فی ھذا الباب ہم ھذا الحدیث، ہم فارسی کا لفظ لے آئے، وہ کہیں تو اتنی اس کا جو مقام ہے عربی زبان کے لحاظ سے، اور آپ نے دیکھا ہوگا، یہ بھی پڑھا بھی ہوگا کہ کتاب التفسیر میں اکثر و بیشتر وہ جو الفاظ کی تشریح فرماتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ یہ صحیح بخاری کا کمزور ترین حصہ ہے لغات کی تشریح میں، تو ایسے عربی کے اندر کوئی خاص مقام نہیں، لیکن پورے عالم عرب کی گردنیں جھکوا دی۔ کیسی گردنیں جھکوا دی کہ
سب کا اجماع ہے، سارے اہل عرب کا، سارے عالم اسلام کا، کہ صحیح بخاری اصح الکتب بعد کتاب اللہ، اور یہ لقب جو اس کو دیا گیا کہ اللہ کی کتاب کے بعد سب سے زیادہ صحیح کتاب صحیح بخاری ہے، یہ محض عقیدت میں اور محبت میں نہیں دے دیا گیا، بلکہ علماء کرام نے مدتوں اس کی ایک ایک حدیث، اس کے ایک ایک راوی اور اس کے ایک ایک لفظ پر تنقید کی ہے، لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں۔ آپ جانتے ہیں دارقطنی کی تتبع الصحیحین، انہوں نے جہاں جہاں کوئی اعتراض ہو سکتا تھا وہ انہوں نے ذکر کیا ہے، لیکن سارے اعتراضات آنے کے بعد، ان کا جواب آنے کے بعد، سارا عالم اسلام متفق ہے کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ صحیح البخاری۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ مقام ان کو بخشا، اور اس مقام کے تحت وہ جب احادیث کے تراجم قائم کرتے ہیں، عنوان قائم فرماتے ہیں، تو اس کے اندر بھی ان کی عظمت و عظمت شان واضح ہوتی ہے۔